السلام علیکم۔ ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، 70 سال کی حکومت، شاید بہت سارے ایسے ناظرین ہوں گے، بہت سارے ایسے ویورز ہوں گے جنہوں نے پورا 70 سال دیکھا ہوگا پاکستان کا۔ کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے اس کا ہاف دیکھا ہوگا، یعنی 70 سے آگے دیکھا ہوگا، کچھ اس سے زیادہ دیکھا ہوگا، کچھ نے پڑھا ہوگا۔ ہم نے بھی پڑھا ہے اور کچھ بہت قریب سے دیکھا ہے، سیاست کو بھی دیکھا ہے، ملک کے نظام کو بھی دیکھا ہے، حکومتوں کو بھی دیکھا ہے، سیاسی جماعتوں کو بھی دیکھا ہے، حکومت کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ کیا پاکستان میں 70 سال میں، اب تو 73 سال ہو گئے، کہ اس 73-74 سال میں آپ کو کوئی ایسی غیر ذمہ دار، نااہل، ناکام حکومت نظر آئی ہے؟ مثلا ان کے اپنے لوگ جو ہیں، وہ آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے، میں کچھ دوسری ایشوز پہ بات نہیں کرنا چاہتا جو بہت خطرناک ہے، اور اس پہ اگر ایکشن لیا جائے تو بہت خطرناک نتائج سامنے آئیں گے، بڑے فیصلے آئیں گے۔ میں تو اس بات پہ آ رہا ہوں کہ خود ان کے اپنے لوگ اسی زمانے میں، آج سے بہت پہلے کہہ چکے تھے کہ بھائی یہ صاحب ناکارہ ہیں، ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ان کے فیصلے نہیں ہیں، یہ کن بنیادوں پہ فیصلے کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے، ایک طرف سیاسی جماعتیں، اپوزیشن کی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آپ کے روڈ پہ ہیں، عوام روڈ پہ ہے، طلبہ روڈ پہ ہیں، ڈاکٹرز روڈ پہ ہیں، انجینئرز روڈ پہ ہیں۔ اب یہ دینی سیاسی جماعت جو ہے وہ بھی روڈ پہ آ گئی۔ مہنگائی کے حوالے سے لوگ روڈ پہ تھے، اب ناموس رسالت کے حوالے سے بھی لوگ روڈ پہ آ گئے۔ بہت ملک کے اس وقت اب سیاسی جماعتیں جنہوں نے اعلان کیا تھا اور عوام کے مسائل کو لے کر آگے بڑھنا تھا، وہ آلریڈی اب اس روڈ پہ آ چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، عوام تو روڈ پہ ہی پڑی ہے، مر رہی ہے، سسک رہی ہے، لیکن حکومت کو کوئی ایسا لگتا ہے حکومت کے پاس نہ کچھ ہے، بس دھمکیاں ہیں، گالیاں ہیں اور بڑی بڑی باتیں ہیں اور فضول قسم کی جو ہیں وہ آپ کے اسٹیٹمنٹس ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ہے؟ ایک تحریک لبیک پاکستان کا جلوس جو شروع ہوا آپ کے وہاں سے، لاہور سے، اور وہ چلا ہے۔ آپ نے پہلے پولیس کو استعمال کیا، لوگوں کو شہید کیا، اب آپ نے پورا رینجرز کو دے دیا۔ آپ میں اتنی سختی ہی نہیں ہے، یعنی اس سول حکومت میں اتنی سختی کہ رینجرز کچھ بھی کہہ لیں، وہ ضرور فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر میں آتی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر میں تو ایف سی بھی آتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے اندر میں جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری کے اندر میں آپ کے ایف سی بھی آتی ہے، رینجرز بھی آتی ہے، لیکن اس کا سربراہ ایک سرونگ میجر جنرل ہوتا ہے۔ ذرا کلیئر کیجئے گا مائنڈ کو، ایک سرونگ میجر جنرل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ رینجرز کے پاس جب جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی حد تک آپ نے اس کو فوج کے حوالے کر دیا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ سول انتظامیہ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ ابھی لاہور سے یہ چلے ہیں، ابھی یہ اسلام آباد بھی نہیں پہنچے ہیں، 1-2 دن بھی نہیں ہوا ہے کہ آپ نے ساری ذمہ داری اٹھا کر جو ہے وہ رینجرز کے ذمہ ڈال دی۔ ایک لحاظ سے آپ نے فوج کے حوالے کر دی، کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا سربراہ جو ہے وہ سرونگ میجر جنرل ہوتا ہے، اس کے نیچے سرونگ بریگیڈیئر اور کرنل کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا آپ کی استعداد کیا ہے، یہ بات سمجھ میں آئی؟ کچھ استعداد نہیں ہے، کوئی فیصلے نہیں ہے۔ کہاں سے فیصلے ہو رہے ہیں اس کے اوپر اب میڈیا میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، تماشا بن گیا ہے پورا ملک۔ آج تک پوری دنیا میں اس طرح، اب آپ بتا رہے ہیں انٹرنیشنلی لوگ ان چیزوں کو پک کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کہاں سے فیصلے کرتے ہیں، یا فیصلے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، کیا حالات ہے۔ آج دیکھیے ایک وزیر دوسرے وزیر کو کہتا ہے یہ ذمہ دار ہے، وہ اس کو ذمہ داری ٹھہرا ہے، وزیر آپس میں لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے ترجمان آپس میں لڑ رہے ہیں، مشیر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کوئی ایک فیصلہ کرنے کے بجائے، ملک کو بہتری کی طرف لے جانے کے بجائے ملک کو تباہی کی طرف لے جایا گیا۔ ایک طرف عوام مر رہی ہے، ہر چیز آپ کے دیکھ لیجئے انکریز ہو گیا ہے، گیس، بجلی،
LNG پیٹرول، آپ کے خوردنوش، اشیائے خوردنوش، اس کے علاوہ آپ کے اس کے علاوہ آپ کے ڈالر، سب چیز انکریز ہو گیا ہے. یہ وقتی طور پر آپ نے ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ایک آپ نے کیا کہنا چاہیے، بقول آپ کے کہ بھیک مانگی آپ نے، اور آپ نے اس میں کچھ 1 روپیہ بھی ٹچ نہیں کر سکتے ہیں صرف آپ نے بینک میں، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس جو بھی ریزرو ہے وہ ٹوٹل لون ہے، ٹوٹل لون ہے. دوسری حکومتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا. تو مثلا اس حکومت کو لانے والے کم از کم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ کہاں ملک کو لے جا رہے ہیں. اس ملک کی حکومت کی وجہ سے کہاں ہمارا ملک کھڑا ہے. معاشی طور پر دیکھ لیں، انتظامی طور پر دیکھ لیں، آئینی طور پر دیکھ لیں، گورننس کے طور پر دیکھ لیجئے. اب تو دہشت گردی بھی شروع ہو گئی ہے، اب تو کرائم ریٹ بھی بڑھ گیا ہے، بے روزگاری کا، غربت کا، مہنگائی تو آسمان سے باتیں کر رہی، 70 سال کے ریکارڈ توڑ رہی ہے. لیکن لانے والے جن کو 3 سال انہوں نے چلایا صرف اس بنیاد پہ کہ ہم لے کے آئے، ہم پر ذمہ داری ہے، دوسرے دن اگر اس کو ہٹا دیتے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ دیکھا آپ لائے تھے. تو اس چکر میں ملک تباہ ہو رہا ہے. ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ملک ہے جس کے فیصلے جس طرح ہو رہے ہیں پوری دنیا میں مذاق بن رہا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ملک کو ہینڈل کیا جا رہا ہے. بھائی ان کا ایک مطالبہ ہے، اس مطالبے کے لحاظ سے ان سے بات، آپ نے ان کو یہ حق دیا جو بھی ہے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اور وہ جا رہے ہیں اسلام آباد کی طرف. آپ بھی اسلام آباد کی طرف آئے تھے. صحیح کہا مولانا فضل الرحمان نے کہ اسلام آباد کسی کے باپ کا نہیں ہے، اور اگر وہ توڑ پھوڑ نہیں کرتے ہیں، وہ قتل و غارت گری نہیں کرتے ہیں، وہ آگ نہیں جلاتے ہیں، وہ بینک نہیں لوٹتے ہیں، وہ دکان نہیں لوٹتے ہیں، تو ان کا آئینی حق ہے کہ وہ جہاں چاہیں جا کے پروٹیسٹ کریں. آپ نے تو ریڈ لائن کراس کی تھی، یاد ہے آپ کو، اور کیا کچھ کہا تھا میں تو بتا چکا ہوں پچھلے ویلاگ میں. اور ان کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ ان کو تو بیرونی امداد ہے. یہ تنظیم جو کہ ناموس رسالت کے لیے اور ہمیشہ اپنے ملک کی بقا کے لیے، دین کی بقا کے لیے، اور اپنے اہم ترین ادارے فوج کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہی ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیرونی امداد ان کو ہے. تو میں نے ٹویٹ کیا تھا، میں نے کہا تھا ہاں ان کو بیرونی امداد ہے. آپ جسے بیرونی امداد سمجھ رہے ہیں وہ پوری دنیا میں جو عاشق رسول ہیں ان کی مدد ان کو ہے، ان کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ان کے ساتھ ہے. تو یہ امداد کو اگر آپ بیرونی امداد کہتے ہیں تو صحیح ہے. مثلا آپ توڑ پھڑے کریں، آپ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو، ایک الیکٹڈ اسمبلی کو آپ دھمکی دیں اور آگ جلائیں، اور ملک کے بیوروکریسی کو اور آئی جیز کو اور دوسرے لوگوں کو دھمکیاں دیں، بل جلائیں، بغاوت کریں، سپریم کورٹ پہ حملہ کریں، PTV پہ حملہ کریں. آپ محب وطن ہیں اور یہ دہشت گرد ہو گئے. بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے ملک بہت ہی زیادہ بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے، اور ایسی صورتحال میں واحد حل ہے، مان لیں یہ بات، اسٹیبلشمنٹ واحد حل ہے اس سے پہلے کہ خانہ جنگی ہو جائے. دیکھیں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، میرا ایک میسیج ہے آرمی چیف کو، میرا ایک میسیج ہے اپنی پاک افواج کو کہ دیکھیے ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ 22 کروڑ پاکستانی اور ان کے بھی بچے پیدا ہوں تو وہ اپنے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، ہمیشہ ان کے ساتھ پیچھے کھڑے ہوں، اور یہی افواج پاکستان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. لیکن آج 3 سال میں اس فوج کو موجودہ PTI نے یا ان کے وزیر اعظم نے متنازع کر دیا، اس حد تک متنازع کر دیا کہ پنجاب جہاں فوج کے خلاف ایک بات نہیں سنی جاتی تھی، آج سب سے زیادہ ریزنٹمنٹ ہوئے ہیں، زیادہ وہاں سے جو ہے اختلاف کی بات کی جا رہی ہے، زیادہ وہاں پر جو ہے مزاحمت کی بات کی جا رہی ہے. پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، جسٹ بیکاز آف عمران خان صاحب آپ نے ایسا کر دیا. پھر ڈفرینٹ سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے ورکرز ہیں، ان کے سپورٹرز ہیں، ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اور یہ تاثر گیا ہے کہ جناب ایک پیج پہ ہیں تو وہ لوگ بھی سب کے سب جو ہے وہ اختلاف میں چلے گئے. تو عمران خان صاحب
قوم کو تقسیم کر دیا ہے فوج پاکستان کے حوالے سے، اور اب اس قسم کی تنظیموں کو بھی آپ کے خلاف کرنا چاہ رہے ہیں جن کے ساتھ یہ تنظیمیں ہمیشہ کھڑی رہی ہیں۔ دیکھیں میرے اس جملے کی اہمیت یہی ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ 2 4 5 10 لوگ نہیں ہیں، یہ ہزار لاکھ نہیں ہیں، یہ کروڑوں میں لوگ ہیں، اور ابھی تو یہ نکلے ہوئے اتنی بڑی تعداد میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اس وقت روڈ پہ نہیں ہیں لیکن مائیں بہنیں بچے بوڑھے اور دوسرے لوگ ہوں گے جو اس وقت گھر میں بیٹھ کر ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے اور ان کے ساتھ ان کی محبت جڑی ہوگی۔ تو سوچئے کہ عمران خان صاحب یا یہ حکومت فوج کو ان کے سامنے کھڑا کر کے ایک اور کھیل کھیلنا چاہتی ہے کہ مزید تقسیم ہو قوم اپنے اس اہم ترین ادارے کے لیے۔ یہ اچھا نہیں ہے، نہ ادارے کے لیے اچھا ہے نہ ملک کے لیے اچھا ہے۔ کوئی قوم یہ نہیں چاہے گی کہ اس کی فوج کمزور ہو، لیکن اگر ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے اور چند ناقابت اندیش لوگ ایسے فیصلے کرتے ہیں تو پھر دیکھیے آج کہاں کھڑا ہے۔ آپ معلوم کریں نا، آپ کے پاس آرمی چیف بہترین انٹیلیجنس ہے، صرف ایک جگہ سے نہیں کئی جگہ سے معلومات کرائیں کہ آج افواج پاکستان کو 3 سال پہلے افواج پاکستان کہاں کھڑی تھی۔ جنرل مشرف صاحب کے دور میں بھی بڑے مسائل آئے، لیکن جنرل کیانی نے پھر آنے کے بعد اس کو بڑا سنبھالا اور پھر قوم کو موٹیویٹ کیا اور اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ آج 3 سال میں پھر قوم کو تقسیم کر دیا گیا ہے اور اب تقسیم در تقسیم کیا جا رہا ہے، اور یہ کسی بھی لحاظ سے نہ اس ملک کے لیے اچھا ہے نہ اس ادارے کے لیے اچھا ہے۔ تو سوچئے گا کہ یہ میٹر اس حد تک نہ چلا جائے کہ وہ لوگ جو آپ کے جب جانماز میں بیٹھتے تھے تو وہ دین کے لیے دعا کرتے تھے، اپنے پاکستان کے لیے دعا کرتے تھے، اپنے ناموس رسالت کے لیے دعا کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اس ادارے آرمی کے لیے بھی دعا کرتے تھے، کہیں ان کے دل میلے نہ ہو جائیں، کہیں ان کو یہ سازش ہے بہت بڑی، یہ واقعی بہت بڑی سازش ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں آرمی چیف صاحب اور جو بھی بڑے ہیں آپ کے فوج کے، وہ ضرور یہ سوچیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں۔ دوسری طرف جو آپ کے پی ایم ایل این ہے، جے یو آئی ہے، 10 جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہیں، ان صاحب نے بار بار فوج کو ایک پیج کہہ کر اتنا متنازع کر دیا ہے کہ اگر آپ دیکھنے چاہیں تو دیکھیے کہ کتنے بڑی تعداد میں، اور اب جب ڈی جی آئی ایس آئی کا مسئلہ ہوا تو ان کے اپنے لوگ نے پھر فوج کو نشانہ بنایا۔ جب ڈی جی آئی ایس آئی کا فیصلہ ہوا اور عمران خان صاحب نے روک دیا، اور پھر جس طرح ان کے میڈیا ٹرولر نے میڈیا میں بیٹھ کر پی ٹی آئی کے لوگوں نے افواج پاکستان کے خلاف باتیں کی ہیں، سب میڈیا میں موجود ہیں۔ تو خدا را اس قوم کو مزید تقسیم نہ ہونے دیں بلکہ جوڑیں۔ اور واقعی کسی نے بہت اچھی بات کی تھی کہ فوج ملک ایک ریاست ہے، باپ ہے، تو فوج ماں ہے اپنی اس عوام کے لیے۔ تو ماں کا جگر بہت بڑا ہوتا ہے، تو کسی ایک شخص کے لیے، ایک پارٹی کے لیے، ایک ناقابل اندیش شخص کے لیے، ایک نااہل اور ناکام شخص کے لیے، ناکام حکومت کے لیے، خدا را جو مقام آپ کا ہے اس کو داغدار نہ کریں، اس کو خراب نہ کریں۔ یہ میرا آج کا ہے۔ اور دوسری طرف جو مطالبہ کیا ہے نواز شریف صاحب نے اور دوسری سیاسی جماعتوں نے، وہی حل ہے کہ مارچ میں جنرل الیکشن کرا دیا جائے اور پھر عوام پر فیصلہ چھوڑا جائے کہ کون عوام، یہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ خدا را فوج بہت بڑی چیز ہے، آئین کی عملداری، حلف کی پاسداری جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، فوج کا بہت بڑا مقام ہے۔ کوئی پاکستانی اپنے فوج سے الگ نہیں ہونا چاہتا ہے، لیکن اگر ایسے حکمران ہوں گے، ایسے وزراء ہوں گے، ایسے اسٹیٹمنٹ ہوں گے، ایسے بیانات دیے جائیں گے تو یقیناً اس کا اثر ملک کو کی تباہی کی طرف بھی جائے گا اور اداروں کی تباہی کی طرف بھی جائے گا۔ تو سوچنے کا ہے وقت، ضرور سوچئے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔